لڑکی وہیں رک جاؤ، خبردار جو میرے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ ایک بھاری سی نسوانی آواز سن کر وہ جہاں تھی وہیں پر کھڑی رہ گئی اور پیچھے مڑی تو سامنے ہی سردار بیگم کو دیکھ کر رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ سارا دن حویلی کے کام کرنے کے بعد اس وقت وہ اپنے شوہر کے کمرے میں سونے جا رہی تھی جب سردار بیگم نے اسے روک دیا۔ کشمالہ کے چہرے پہ ایک دم سے خوف کے سائے پھیلے تھے۔ کس کی اجازت سے تم میرے بیٹے کے کمرے کی طرف جا رہی ہو؟ تم ونی میں آئی لڑکی ہو، تمہاری حیثیت اس گھر کی ملازمت سے بھی بدتر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے بیٹے کے کمرے میں سونے دوں گی؟ سردار بیگم نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ ایک رات پہلے ہی کی تو بات تھی، وہ اپنے نرم گرم بستر میں چین کی نیند سو رہی تھی اور اب ایک ہی رات میں اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ وہ شہزادی سے ملازمہ بن چکی تھی۔ سردار بیگم کے لیے وہ صرف اور صرف ایک دشمن کی بیٹی تھی۔ انہوں نے تو اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، جو محض ابھی 17 سال کی ہی تھی۔ کشمالہ نے سر جھکاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ سردار بیگم نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ ایک بات یاد رکھ لو لڑکی، یہاں پر تمہارا کام صرف اور صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے، تمہیں بولنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے جانے لگی۔ کشمالہ نے سوچا ابھی شاید یہ مجھے اپنے کمرے میں سلائیں گی، لیکن اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب انہوں نے اسے لاؤنج سے باہر نکال دیا اور لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا۔ کشمالہ نے بے اختیار ان کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھا کہ اس سخت سردی میں بغیر کسی چادر یا جیکٹ کے وہ یوں رات کیسے باہر گزار سکتی ہے، مگر سردار بیگم تو اسے لائی ہی بدلے کے لیے تھی۔ اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کشمالہ شیشے کے بنے دروازے پہ دستک دیتی رہی۔ باہر کا موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ سرد ہوائیں اس کے وجود کو چیرتے ہوئے گزر گئی اور وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی کوشش کرنے لگی۔ کشمالہ تمہارا نصیب یہی ہے، اس نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر میرا نصیب یہی تھا تو میں کیوں محلوں میں پلی بڑھی اور کیوں شہزادیوں کی سی زندگی گزاری؟ اگر مجھے پتہ چلتا کہ میری آگے کی زندگی ایسے ہی گزرے گی تو میں پہلے ہی خود کو اس طرح کی عادت ڈال لیتی۔ اسے یوں ہی جاگتے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور سردی کی شدت بہت بڑھ چکی تھی۔ اب تو سردی اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے لاؤنج کے دروازے پہ دستک دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ سردی کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ الارم کی آواز سے دراب کی آنکھیں کھلیں تو وقت دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک کر رہ گیا۔ پہلے 2 الارم جانے کیسے وہ مس کر چکا تھا، اور یہ تیسرا الارم تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ گھڑی دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، ابھی بھی نماز کا وقت ہے، مجھے جلدی سے پڑھ لینی چاہیے۔ کمرے سے وضو کر کے وہ مسجد جانے کے لیے باہر نکلا۔ لاؤنج کا بند دروازہ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا۔ یہ دروازہ آج تک بند نہیں ہوا تھا، لیکن خیر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے گٹھری بنے بے ہوش وجود کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے سوچا۔ ملازم تو اپنے کوارٹر میں سوتے ہیں، پھر یہ کون یہاں اس وقت سو رہی ہے؟ دھراب نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو چونک کر پیچھے ہٹا۔ کشمالہ کو دیکھ کر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس لڑکی کو تو بھول ہی چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس لڑکی کو نکاح کر کے بیوی بنا کر گھر میں لایا، اسی کو فراموش کر دیا، اور یہ بیچاری یہاں پر اس حالت میں ہے۔ ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش تھی، اور یہ دیکھ کر دھراب کی تشویش بڑھ چکی تھی۔ اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی جل رہا تھا۔ یہ تو سخت بخار میں تپ رہی ہے، شاید رات بھر کی سردی نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دھراب نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت سبھی حویلی کے مکین اور ملازم سو رہے تھے اور کسی کو بھی جگانا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو اٹھا کر لاؤنج میں لے آیا اور وہاں صوفے پر لٹا دیا۔ ایک خیال کے آتے ہی وہ جلدی سے سردار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی اور اب تسبیح کر رہی تھی۔
اسے دیکھتے ہی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دراب نے پیار لینے کے لیے سر آگے کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ روزانہ مسجد سے واپسی پر اس وقت ان کے کمرے میں آتا ہے، لیکن اس وقت اپنے بیٹے کے چہرے پہ کچھ پریشانی دیکھ کر وہ چونک سی گئیں۔ سب خیر تو ہے؟ وہ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سوپ کیسے بناتے ہیں؟ وہ دراب کی بات سن کر ہنس پڑی۔ میرے بیٹے کا اگر سوپ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو میں خود بنا دیتی ہوں، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتے ہوئے اٹھیں اور سلیپر پہن کر اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئیں۔ کمرے سے باہر آتے ہی جیسے ہی ان کی نظر لاؤنج میں صوفے پر لیٹی کشمالہ کی طرف پڑی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ لڑکی یہاں پر کیسے؟ میں نے تو رات کو باہر بند کر دیا تھا۔ دراب نے بے حد حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں بھی سوچوں کہ یہ رات کو باہر اتنی سردی میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بیگم نے اپنے لاڈلے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، شاید تم بھول رہے ہو، یہ ونی میں آئی لڑکی ہے، تمہاری بیوی نہیں، جس کے لیے تم اتنی فکر دکھا رہے ہو۔ پھر وہ ایک پل کو رکی۔ اور کیا تم سوپ بھی اسی کے لیے بنوا رہے تھے؟ انہوں نے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس چلے تو میں اس لڑکی کو زہر پلا دوں، اور تم میرے ہاتھوں سے اس کے لیے سوپ بنوا رہے تھے؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا دراب؟ غصے کے مارے ان کی آواز بلند ہو گئی اور تبھی اندر سے ملازمہ رانی دوڑتے ہوئے باہر آئی۔ رانی کو دیکھ کر دراب نے اسے کہا، جلدی سے کچن میں جاؤ اور سوپ بنا کر لے آؤ اور ساتھ میں چائے بھی۔ رانی جلدی سے کچن میں بھاگ گئی تو دراب نے سردار بیگم کی آنکھوں کے سامنے کشمالہ کو گود میں اٹھایا اور لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ دراب، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نیچ ذات کی لڑکی کو اپنے کمرے میں کیسے لے کر جا سکتے ہو، جس کے باپ نے تمہارے بھائی کی جان لے لی؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دراب کے ہاتھوں ابھی اور اسی وقت کشمالہ کی جان لے لیں۔ دراب کمرے میں آیا اور بستر پہ مالا کو لٹا کر اس کے اوپر کمبل دے دیا۔ اس وقت صرف اور صرف یہ ایک انسان ہے، میری بیوی، آپ کے دشمن کی بیٹی کا درجہ تو اسے بعد میں ملے گا، فی الحال مجھے اس کی جان بچانی ہے۔ سردار بیگم کے چہرے پہ جیسے شکست کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان کے قدموں میں جان ہی نہیں رہی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں، سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تم سے ہی تو ساری امیدیں تھیں، اور تم اپنے دشمن کی بیٹی کو معاف کر دو گے تو میرے بیٹے کا کیا؟ کیا اس کی جان مفت تھی جس کے باپ نے اپنے بدلے کی پیاس بجھا لی؟ ان کی باتیں سچ تھیں اور حقیقت پہ مبنی بھی۔ دراب وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ میں جانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ ایک انسان ہے اور میں اس کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دراب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ سردار بیگم اپنے بیٹے کی نیک فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اتنی جلدی وہ بدلے کی راہ پر نہیں آئے گا، اس کے لیے انہیں کوئی اور مضبوط منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کچھ دیر میں رانی سوپ اور چائے لے آئی تو سردار بیگم دراب کو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں لے آئی کہ رانی اس لڑکی کو دیکھ لے گی، تم ہرگز بھی اس کے پاس نہیں ٹھہرو گے۔ کشمالہ کی ہستی مسکراتی تصویر دیکھ کر زرین بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس وقت انہیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی، اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ انہیں سردار بیگم سے ہرگز بھی کسی نیکی یا اچھائی کی توقع نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو سردی بھی بہت شدید لگتی ہے اور وہ سردی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں، اگر میں آپ کی رضائی گرم کر دوں تو آپ مجھے کل اپنے ساتھ باغ لے کر جائیں گی؟ اگر وعدہ کرتی ہیں تو بتائیں، پھر میں آپ کے لیے چائے بھی بنا کر لے آؤں گی۔ کشمالہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ اماں، آپ جانتی ہیں مجھے کتنی ٹھنڈ لگتی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اتنا ہلکا کمبل دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم پیٹی سے رضائی نکال کر دیں، وہ بھی سب سے بھاری والی رضائی جو آپ نے مہمانوں کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ اماں، یہ آپ نے کیسے ملازم رکھے ہیں؟ جب رضیہ کو پتا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے چائے پی کر سوتی ہوں ورنہ مجھے ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو یہ ابھی تک میری چائے لے کر کیوں نہیں آئی؟ مالا کے کمرے سے ہر طرف اسی کی آوازیں آنے لگی تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئیں۔
اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیسی قسمت پائی ہے میری بیٹی نے، باپ کے کیے کی سزا وہ اب بھگت رہی ہے۔ عمران صاحب نے اپنی بیگم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ کشمالہ کو یاد کر رہی ہیں۔ آپ پریشان مت ہو، مالا ٹھیک ہوگی، انہوں نے جانے اپنی بیوی کو تسلی دی تھی یا خود کو۔ اس وقت عمران صاحب کی حالت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، جن کی بیٹی نے اپنے باپ کو بچانے کی خاطر خود اپنی مرضی اور خوشی سے اپنے آپ کو غنی کر دیا تھا۔ کاش میرے ہاتھوں اس روز وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج میری بیٹی یہاں پر موجود ہوتی، اپنے ماں باپ کے گھر میں محفوظ ہوتی۔ ان کے ذہن میں 2 دن پہلے کا منظر لہرایا جب کشمالہ کے بے حد اصرار پر وہ اسے میلہ دکھانے لے گئے تھے۔ وہ آج سے پہلے کبھی میلہ دیکھنے نہیں گئی تھی، اس لیے اس بار وہ ضد کر کے گئی اور اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ چوڑیوں کے اسٹال پر وہ رک کر کہنے لگی، بابا میں یہاں پر چوڑیاں دیکھ لوں؟ اسی وقت عمران صاحب کو اپنا ایک دوست نظر آیا تو وہ کہنے لگے، ہاں تم چوڑیاں دیکھو، میں ادھر ذرا سامنے اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں۔ یہ میلہ گاؤں کی حدود سے باہر لگا تھا اور اس وقت وہاں پر بہت رش تھا۔ آس پاس کے قریبی بہت سارے گاؤں سے لوگ وہاں پر اکٹھے تھے۔ کشمالہ بہت شوق سے چوڑیاں پہن کر دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دیکھا تو ایک اوباش سا لڑکا تھا جو اس وقت اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود اس کی طرف بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ اونچی آواز سے چلائی۔ سامنے کھڑا لڑکا ہنسنے لگا، تم مجھے نہیں جانتی؟ میں سردار وہاب مرتضیٰ ہوں، سردار خاندان کا وارث اور گدی نشین۔ کشمالہ چونک گئی، اس نے سرداروں کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا کہ دوسرے گاؤں کے حاکم سرداروں سے اس کے خاندان اور گاؤں والوں کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو کوئی بھی ہو میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وقت عمران صاحب بھی آ گئے اور وہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ غیر لڑکے نے بھرے بازار میں ان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اس لڑکے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ اس وقت اکیلے اور نہتے تھے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور آن کی آن میں ان سب نے ہتھیار بھی نکال لیے تھے۔ دیکھو بزرگوں، ایسا ہے کہ آپ کی یہ بیٹی مجھے پسند آ چکی ہے۔ اگر آپ سیدھے طریقے سے اس کو میرے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی ماں کے ساتھ آ کر رشتہ لینے آ جاؤں گا اور اس کو عزت سے بیاہ کر لے جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی نظروں کے سامنے اسے اٹھا کر لے جاؤں گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اتنی گھٹیا بات سن کر عمران صاحب کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا اور اس لڑکے نے ان پر ہتھیار تان لیا۔ کشمالہ یہ سب دیکھ کر سہم چکی تھی۔ وہ بار بار چیخ کر اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، اسے اپنے باپ کی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ایک زوردار آواز گونجی، سب کچھ وہیں پر تھم گیا۔ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ اپنے باپ کو صحیح سلامت دیکھ کر بے اختیار وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کی جان میں جان آئی، لیکن زمین پہ گرے سردار وہاب کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی میں گولی سردار وہاب کو لگ گئی تھی اور وہیں موقع پر اس نے دم توڑ دیا تھا۔ کشمالہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ گھر کیسے آئی اور بعد میں کیا ہوا، لیکن اسے ہوش تب آیا جب اس نے پنچایت لگنے کا سنا۔ وہ جانتی تھی ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے۔ جان کے بدلے جان کا دستور یہاں پر صدیوں سے رائج تھا اور اس بار بھی ویسا ہی ہوتا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ پنچایت میں گئی۔ سارے ثبوت اور شواہد دیکھ کر بھی پنچایت کا فیصلہ ہرگز بھی اس کے باپ کے حق میں نہیں تھا۔ پنچایت کا سربراہ کہنے لگا، دیکھو عمران، ہم جانتے ہیں کہ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کیا، مگر جان تو گئی ہے اور سردار بیگم کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ انہیں انصاف چاہیے۔ اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم اپنی جان پیش کر دو یا پھر اپنی بیٹی کو ونی کر کے ان کے گھر بھیج دو۔ ونی کا لفظ سن کر عمران صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انکار کرنے ہی لگے تھے کہ کشمالہ کی آواز نے ان کو وہیں پر روک دیا۔ میں ونی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کشمالہ نے ان سب کی سماعتوں پر جیسے بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا
مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ہرگز بھی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، آپ کو میری قسم ہے، اگر آپ نے کچھ بھی کہا تو میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر جو دوسرا فیصلہ ہوگا اس کی تکلیف میں سہ نہیں پاؤں گی، اور میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اس بہانے زندہ تو رہوں گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی کبھی کبھار آتی رہوں گی۔ اس نے اپنے باپ کو کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کی قسم کے آگے مجبور ہو گئے، اور اسی وقت سردار دراب کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو ونی کر دیا گیا۔ میری بچی کشمالہ، سسکیوں کی آواز سے وہ حال میں آئے تو دیکھا کہ ابھی تک زرین بیگم رو رہی تھی۔ اب یہ رونا تو عمر بھر کا تھا، بیٹیاں تو ازل سے قربانی ہی دیتی آئی تھی، اور آج ان کی بیٹی نے بھی اپنی قربانی دے کر ان کی جان بچائی تھی۔ مجھے مالا کی قسم میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو بچی ہے، لیکن مجھے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو واپس لا کر رہوں گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور زرین بیگم کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد وہ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں گے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حسب معمول نماز کا وقت تھا۔ مسجد سے واپس آتے ہوئے اس کو شفیق مل گیا، جو سردی سے جھٹر رہا تھا۔ شفیق، تم اتنی سردی میں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مالک میں تو کھیتوں کو پانی لگانے گیا تھا۔ شفیق ایک غریب مزدور تھا اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا اس کے پاس سردیوں کی جرسیاں تو دور کی بات ہے، سردیوں کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ وہ کتنا لا علم تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ کمرے میں آیا اور الماری کھول کر اپنے پرانے کپڑے اور جیکٹس وغیرہ نکالنے لگا۔ وہ ایسے ہی تھا، بے حد نرم دل اور رحم دل، دوسروں کی تکلیف میں دکھی اور ان کی خوشی میں خوش ہونے والا۔ اپنے بڑے بھائی سردار وہاب کے بالکل الٹ۔ لوگ انہیں مشرق اور مغرب کہتے تھے، کیونکہ سردار وہاب انسانوں کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتا تھا اور اسے ہر وقت اپنی حیثیت کا ہی غرور رہتا تھا، جبکہ دراب عاجز پسند تھا اور اکثر اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتا تھا، اور دراب کی نئی عادتوں نے اسے پورے گاؤں میں مقبول کر رکھا تھا۔ گرم کپڑے اور جرسیاں ہاتھوں میں لیے وہ باہر آیا کہ ملازمہ سے کہہ کر کسی بیگ کا بندوبست کرے، کہ تبھی اس کی نظر سردار بیگم کے کمرے کے سامنے سوئی کشمالہ پر پڑی۔ ایک دم سے اسے یاد آیا کہ کل کے بعد تو اس نے کشمالہ کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ اس کا دن بہت مصروف گزرا تھا اور رات کو آتے ہی وہ سو گیا تھا، اور اب پورے ایک دن بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت دیکھ کر دراب کے دل پر ہاتھ پڑا۔ یہ لڑکی کس قدر پاک اور معصوم ہے، میرے ساتھ ساتھ اس پر بھی ظلم ہوا ہے کہ زبردستی کے بندھن میں اسے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ نیند میں بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ دراب کو اسے دیکھ کر اپنی ماں سردار بیگم پہ غصہ آیا۔ کل اس نے کہا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ برا مت کریں، وہ بیمار ہے۔ اس نے وہ سارے کپڑے اور جرسیاں وہیں پر پھینکی اور فکر مندی سے مالا کے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ دل میں یہی ڈر تھا کہ کل کی طرح پھر سے اس کو بخار نہ ہو گیا ہو۔ کشمالہ نے آنکھیں کھولی تو ایک وجود کو خود پہ جھکی دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ کل بھی اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہی دراب نے اسے اپنے کمرے میں پہنچایا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا شوہر ہی ہے۔ چیخ کی آواز سن کر سردار بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دراب نے انہیں دیکھ کر ناراضگی سے کہا، میں نے کل آپ کو کہا بھی تھا کہ اسے دشمن کی بیٹی نہیں ایک انسان سمجھے، مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تو کل اسے لاؤنج سے باہر سونے کو جگہ دی تھی، اور آج اسے لاؤنج کے اندر اپنے کمرے کے سامنے۔ اس سے زیادہ ہمدردی کی امید مجھ سے مت رکھنا دراب۔ سردار بیگم کے منہ سے دراب کا نام سن کر کشمالہ نے چونک کر اپنے سامنے کھڑے اس یونانی دیوتاؤں کے جیسے حسن رکھنے والے انسان کو دیکھا، جو اب اس کا شوہر تھا اور اس کے حق میں بات کر رہا تھا۔ دراب نے کشمالہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم جاؤ میرے کمرے میں، تمہیں ابھی بھی بخار ہے اور تمہیں ریسٹ کی شدید ضرورت ہے۔ سردار بیگم نے مالا کے بڑھتے قدم اپنی آواز سے روک دیے۔ خبردار لڑکی، جو میرے بیٹے کے کمرے کو اپنے ناپاک قدموں سے تم نے گندا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دراب نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ اس وقت سردار بیگم کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی حالت کو سمجھتا تھا
اماں آپ پلیز ریلیکس کریں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے۔ آپ اتنا مت سوچیں، میں اسے کوئی بیوی کا درجہ نہیں دے رہا، بس انسانیت کا فرض نبھا رہا ہوں۔ دراب بھی اپنی مہربان طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے آج تک کسی انسان کو کیا کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا تھا، تو اپنی آنکھوں کے سامنے کشمالہ کے ساتھ برا ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور اسے تو معاملے کی نوعیت بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ بس شہر میں تھا جب اسے اپنے بڑے بھائی کی انتقال کی خبر ملی، اور جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو اس کا نکاح کشمالہ سے کر دیا گیا۔ ساری صورتحال میں ایک منٹ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ بس سردار بیگم کی باتوں میں آ کر یہ نکاح کر بیٹھا، مگر اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا تم میرے کمرے میں جاؤ، اس نے کشمالہ کی طرف دیکھ کر نرم انداز سے کہا، تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں جا کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس سے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا کہ جیسے سردار بیگم کا بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بھی ویسے ہی ہوگا، اور اپنی ماں کے کہنے پر اسے پل پل اذیت دے گا، انتقام لے گا، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ رانی بھی تھی، جس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ چائے کا کپ کشمالہ کی طرف بڑھایا تو دراب نے نرم انداز میں کہا، چائے پی لو اور اس کے بعد دوائی کھا لینا، امید ہے شام تک تم بہتر محسوس کرو گی، اور ہاں کوئی بھی کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ کشمالہ نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیا۔ رانی وہاں سے پلٹنے لگی کہ دراب نے آواز دے کر روک لیا، اماں جان کے کمرے کے باہر کچھ کپڑے اور جرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ جا کر شفیق کو دے دینا، بلکہ اور بھی جتنے میرے اضافی کپڑے اور جوتے ہیں وہ سب بھی لے جانا، اور دیکھ لینا جس کو ضرورت ہو اس کو پہنچا دینا۔ کشمالہ کے لیے تو شوہر کا یہ روپ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ وہ دراب کو دیکھتی رہ گئی۔ جتنا اس کا چہرہ حسین تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کا دل پیارا تھا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمت نہیں کر پائی اور چپ کر کر چائے پینے لگی۔ اب مجھے زمینوں پر جانا ہے، امید ہے اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم سارا دن یہاں پر آرام کر سکتی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تو مالا کو یوں لگا جیسے کمرہ اچانک ہی ویران اور خالی ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس ایک شخص کے یہاں ہونے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر زندگی سانس لے رہی ہے، بہار سی ہے، لیکن اب ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے خزاں نے یہاں پر بسیرے ڈال لیے ہو۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے لیے ایسے ہی ہم سفر کی تو تمنا کی تھی، جس کا دل اخلاص پر دھڑکتا ہو، جسے عورتوں کی عزت کرنی آتی ہو، اور جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ کل تک وہ اپنی قسمت سے ناراض تھی، خدا سے شکوے کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، لیکن آج اسے یقین آیا کہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ سردار بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ کشمالہ کو اپنے بیٹے کی نظروں سے دور کر دے۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا میں نے اس لڑکی کو ونی بنا کر یہاں پر لانے کی غلطی کی ہے؟ شاید مجھے دراب سے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت سخت پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ سارا دن انہوں نے یہی سوچتے ہوئے گزارا تھا کہ کیا ان کا یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ شام کے وقت انہوں نے رانی کو بلایا اور پوچھا کیا دراب آ گیا ہے یا نہیں، تو رانی کے جواب نے انہیں شاک کر دیا تھا۔ کہنے لگیں، بیگم صاحبہ وہ تو 10 منٹ پہلے ہی آ چکے تھے اور سیدھا اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ سردار بیگم نفی میں سر ہلانے لگیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک جنونی عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ میں تو اس لڑکی کو یہاں پر سزا دلانے کے لیے لائی تھی، مگر ایسے کیسے وہ میرے بیٹے پہ قبضہ کر سکتی ہے؟ میں آج ہی یہ قصہ ختم کر دوں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کا انتقام چاہیے اور وہ ہر حال میں لے کر رہوں گی۔ دراب زمینوں پر سے شام کو لوٹا تو اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ گرد آلود ہو چکے تھے۔ وہ اس حال میں اپنی ماں کے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے سوچا کہ کپڑے بدل کر اور نہا دھو کر اپنی ماں کے پاس حاضری لگائے۔ سارا دن تو اسے کشمالہ کی یاد بھی نہیں آئی، وہ اتنا مصروف رہا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی جب وہ اسے بیڈ پر سوتی نظر آئی تو ایک لمحے میں ہی پچھلے سارے واقعات اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا، اف، مجھے تو اس بیچاری سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
میں اس کی ذمہ داری روز روز کیسے اٹھاؤں گا؟ اماں جان تو اسے ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گی۔ اسی وقت کشمالہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ دراب کو سامنے پا کر وہ بے اختیار مسکرائی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ دراب سے کیا کہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور کہنے لگی، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اسی جلدی کے چکر میں اس کا پاؤں مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دراب کے مضبوط بازوؤں نے اسے سنبھال لیا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہو گئی۔ تبھی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اندر داخل ہوتی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تو ان میں خون اتر آیا۔ سردار بیگم نے ہاتھوں میں پکڑی بندوق کا رخ کشمالہ کی طرف کر دیا۔ دراب نے فوراً ہی سے اپنے پیچھے کیا اور بولا، اماں جان آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اسے نیچے رکھیں، یہ لگ سکتی ہے۔ سردار بیگم نے ٹریگر پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے شفاف انداز میں کہا، دراب تم سامنے سے ہٹ جاؤ، میں آج اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسے یہاں پر اپنے بدلے کے لیے لائی تھی، مگر مجھے تمہارے اور اس کے ارادے اچھے اور نیک نہیں محسوس ہو رہے۔ یہ میرا بدلہ ہے، تم ایسے کیسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو؟ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی اور دراب کو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر انہیں ذرا سا بھی اور غصہ آیا تو وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گی۔ وہ آگے بڑھا، کشمالہ بدستور اس کے پیچھے ہی تھی۔ اماں جان آپ میری بات تو سنیں، ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، بس اس کو نیچے کرے۔ وہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں بلکہ ڈٹی رہیں۔ نہیں دراب، بات تو آج ہی ہوگی اور اسی وقت ہوگی، مجھے صرف اور صرف بدلہ چاہیے۔ میرا بیٹا، میرا راج دلارا جان سے گیا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گی کہ اس کی ماں اتنی کمزور تھی کہ اس کو انصاف نہ دلا سکی؟ دراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے پرسکون کرے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا، اچھا اماں آپ کو بدلہ چاہیے نا، تو میں قسم کھاتا ہوں، مجھے آپ کی قسم ہے میں بدلہ لوں گا۔ آپ کو انصاف چاہیے نا، میں لوں گا، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن ابھی اسے نیچے کر دیں۔ سردار بیگم کے پاس جا کر اس نے ان کے ہاتھ سے بندوق اٹھا کر پیچھے پھینک دی اور ان کو اپنے ساتھ لگائے ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کشمالہ کے کانوں میں اس کی دور پڑتی آواز گونج رہی تھی، آپ پریشان مت ہو، آپ کو بدلہ چاہیے تو آپ کا اور بھائی کا بدلہ میں لوں گا، جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ وہ وہیں زمین پر ڈھیس ہی گئی۔ آج سارے دن میں اس نے کتنے خواب دیکھ لیے تھے۔ دراب کے ساتھ زندگی گزارنے کے حسین خوابوں نے اس کا سارا دن بہت اچھا گزار دیا تھا۔ اسے امید ہونے لگی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قسمت اتنی جلدی کہاں اس کو خوش رہنے دیتی۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ دراب اچھے انسان ہیں، لیکن کب تک اچھے رہیں گے؟ ان کی ماں انہیں ہرگز بھی انسان نہیں رہنے دے گی، وہ انہیں جانور بنا دے گی، اور وہ اپنے بھائی کا بدلہ مجھ سے لے کر رہیں گے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو اپنے آپ پلکوں کی دہلیز پار کر کے گالوں پر بہنے لگے۔ اگر میں نے آپ کا اچھا رویہ نہ دیکھا ہوتا تو یقین مانے آپ کا آنے والا برا رویہ میں ہنس کر سہ جاتی، مجھے ذرا برابر بھی دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر دراب، میں اب آپ کا بدلتا رویہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی وہ رونے لگتی اور کبھی سوچنے لگتی اور کبھی دعائیں کرنے لگتی۔ یوں ہی کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور حیران ہوئی، میں نے کب دروازہ بند کیا؟ پھر یاد آیا کہ بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں سردار بیگم دوبارہ سے اس کے کمرے میں آ کر اس پہ ہتھیار نہ تان دے۔ اسی خوف سے وہ سونے سے پہلے دروازے کو بند کر کر سوئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دراب کھڑا تھا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ کشمالہ نے اسے یوں دیکھا جیسے دراب کی باتیں اس کے سر پر سے گزر گئیں۔ دراب نے آہستگی سے چلاتے ہوئے کہا، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں تمہیں سب بتا دوں گا، اپنا سامان پیک کرو، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ کشمالہ پھیکی سی ہنسی چہرے پہ لاتے ہوئے بولی، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، میں اسی جوڑے میں آپ کے گھر آئی تھی جو ابھی پہنے ہوئے ہوں۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے دراب کے قدم وہیں پر رکے۔ اسے ایک پل کو افسوس ہوا، 3-4 دن گزر چکے تھے، وہ لڑکی ابھی تک انہی کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن ابھی افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔
وہ جو سوچ رہا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اس نے الماری سے اپنی ایک چادر نکالی اور کشمالہ پر اڑا دی۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں گے؟ وہ پریشان ہوئی تھی، مگر دراب نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی۔ دراب نے فوراً اسے گاڑی کے اندر بیٹھنے کو کہا، مگر وہ وہیں پر رک گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو آپ کی ماں نے بدلہ لینے کو کہا تھا اور آپ ابھی شاید وہی لینا چاہ رہے ہیں۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر شاید کسی کھائی میں پھینک دیں گے یا پھر اپنے بھائی کی قبر پر لے جا کر اپنا انتقام پورا کریں گے۔ یہ سن کر دراب کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اس لڑکی کے لیے اچھا سوچ رہا تھا اور وہ اسے برا بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ لڑکی، تمہارے اندر دماغ نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تم ایسا میرے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کروں گا؟ دراب نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، کشمالہ کیا مطلب؟ وہ کچھ حیران ہوا تو اس نے پھر سے اپنا نام دہرایا، میرا نام لڑکی نہیں کشمالہ ہے۔ اتنے سخت پریشانی والے ماحول میں جیسے دراب کے لیے لطیفہ تھا۔ وہ بے اختیار اس کی معصومیت پر ہنسا، پھر کچھ یاد آیا تو بولا، تم نے مجھے باتوں میں لگا لیا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سردار بیگم تمہارے ساتھ کچھ برا کرے اور مجھے بھی مجبور کرے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دوں۔ کشمالہ کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات پھیلے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے کہاں لے کر جائیں گے؟ دل جیسے مٹھی میں آنے لگا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نکاح زبردستی کیا ہے، تمہاری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی زبردستی کے بندھن کو نبھاؤ، اس لیے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہاری شادی ایک بہت اچھی جگہ پر کروا دوں گا۔ کشمالہ کے چہرے کے رنگ اڑے۔ اس نے دہل کر دراب کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کے تاثرات اور اس کی دلی حالت سے انجان اپنی بات کہے جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہیں اپنے دوست کے پاس لے جاؤں گا اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، اور وہ اتنا طاقتور بھی ہے کہ سردار بیگم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس نے یہ کہہ کر مالا کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ بھی اس کے پلان کو سراہے گی، اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے گی، مگر وہ چپ تھی۔ تم چاہو تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کشمالہ نے تڑپ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آ گئی تھی، اتنی نزدیک کہ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز دراب بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ آج کے بعد کبھی یہ لفظ اپنی زبان سے مت نکالیے گا، ورنہ میں مرنے سے پہلے اس لفظ کو سن کر مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دراب کو اس کے آنسو اچھے نہیں لگے تو بے اختیار اپنے ہاتھوں سے پونچھ ڈالے۔ پھر اسے اچانک ہی اپنی حرکت کا احساس ہوا تو شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس سے بات نہیں بن پائی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کشمالہ کہنے لگی، آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے آپ مشکل امتحان میں پڑ چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑیں۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ آپ بے شک مجھے اپنی باندی بنا کر رکھ لیں، بس اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ جب چاہیں دوسری شادی کر لیجیے گا، میں کبھی اف تک نہیں کروں گی، لیکن اپنے نام کو میرے نام سے جدا کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دراب کے لیے یہ لمحات قیامت آمیز لمحات تھے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے کشمالہ کو سردار بیگم کے عتاب سے بچا لے، اور وہ تھی کہ یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر وہ حویلی کے اندر چلا آیا۔ سردار بیگم نے ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھا تو ناگواری سی ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ اس وقت تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے کشمالہ کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اپنی ماں سے مخاطب ہوا، مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ کے انتقام کی آگ کو بجھا کر رہوں گا، اور آپ فکر مت کریں، آپ کو کل شام کو خبر مل جائے گی، میں آج سارے انتظامات کر لوں گا۔ سردار بیگم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دراب کا ماتھا چوما اور کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، آخر وہ تمہارا بھائی تھا۔
جس کی ناحق جان گئی، اور بھائی ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو انصاف دلاؤ۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب زرین بیگم نے عمران صاحب کو چوری چھپے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو وہ حیران ہوتے ہوئے ان کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ انہیں اس وقت ان کا حلیہ بھی بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور ہاتھ میں شاید رسی پکڑ رکھی تھی۔ بیگم کو یہ سب سمجھ میں نہیں آیا تو بے اختیار انہیں آواز دے بیٹھیں، عمران، آپ رات کے اس پہر یہ رسی لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چونک کر پلٹے، زرین بیگم کو دیکھ کر بے اختیار سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں واپس آ کر سب بتاتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن زرین بیگم ٹلنے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی، مجھے بتا کر جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عمران صاحب نے ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ تم جا کر سو جاؤ، میں اپنی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں اور اسے لے کر ہی آؤں گا۔ میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں، تم اب بس اپنی بیٹی کے آنے کی تیاریاں کرو۔ زرین بیگم بے تحاشا خوش ہو گئیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ میری بیٹی کو لینے جا رہے ہیں؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیٹی کو کیسے واپس کریں گے؟ وہ اسے ونی بنا کر لے گئے ہیں۔ تو عمران صاحب کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس کریں گے ہماری بیٹی کو؟ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو ان کی قید سے چھین کر لے کر آؤں گا۔ ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی ناک کے نیچے سے کیسے میں اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوا کر لے آیا ہوں۔ تم بس دعا کرنا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹے ہی تھے کہ اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر چپ کھڑے فون سنتے رہے، پھر فون بند کر کر اندر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تو زرین بیگم الجھن سے کہنے لگی کہ کس کا فون تھا اور آپ کمرے میں واپس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو تو کشمالہ کو لینے جانا تھا نا؟ وہ خود بھی کچھ پریشان لگ رہے تھے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ سردار دراب کا فون تھا۔ اس نے کل ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کشمالہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ دراب کے کمرے میں اکیلی تھی۔ جس دن سے وہ اس کمرے میں رہ رہی تھی، وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں نہیں آتا تھا، اور اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ رات کہاں پر گزارتا ہے۔ اسے رہ رہ کر سردار بیگم اور دراب کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ خدا خیر کرے، دراب نے اگر بدلے کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر مجھ سے بدلہ نہیں لے گا تو کیا پھر میرے باپ سے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے باپ کو کیوں سزا سنائیں گے؟ جب میں اپنے باپ کے حصے کی سزا بھگتنے کو ہی یہاں پر آئی ہوں تو اب کوئی حق نہیں بنتا کہ کوئی میرے باپ کو نقصان پہنچائے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ باقی کی ساری رات اس نے جاگتے گزاری اور اپنے باپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، نہ جانے کہ اس کو بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ دراب کے ارادے نیک نہیں ہیں، وہ اس کے باپ کو نقصان پہنچا کر رہے گا۔ صبح صبح نماز پڑھ کر وہ دراب کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آئی تو اسے سردار بیگم کے کمرے سے آواز آتی سنائی دی۔ وہ وہیں رک گئی کیونکہ اندر سے اس کے باپ کا نام لیا جا رہا تھا۔ اماں جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کا انتقام لوں گا، تو بس آج آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، دراب بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ سردار بیگم کی چہکتی آواز سنائی دی، تم بالکل ٹھیک کرو گے میرے بچے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص نے تمہارے بھائی کے ساتھ برا کیا، جب تک تم اس کے ساتھ برا نہیں کرو گے مجھے چین نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، تب میری مامتا کو سکون ملے گا۔ پھر اس لڑکی کو میں دیکھ لوں گی۔ باہر کھڑی کشمالہ کا دل جیسے ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے باپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، اس سے بدلہ لینے کی، اسے جان سے مارنے کی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بیٹی کیسے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ اور سن سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ میں اپنے باپ کو کیسے اطلاع دوں اور انہیں کہوں کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ بے دلی سے حسب معمول وہ حویلی کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا دھیان اور نظریں مسلسل سردار بیگم کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ 12 بجے کا وقت تھا کہ اس نے دراب کو سردار بیگم کے کمرے سے باہر نکلتا دیکھا۔ سردار بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔
وہ دونوں ماں بیٹا کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہے تھے۔ میں نے اسے گاؤں والے قبرستان کے پاس ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے پاس سے وہ دونوں گزرے تو دراب اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ کشمالہ کو اپنے باپ کی سلامتی کی فکر پڑ گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جو ہی حویلی سے باہر نکلے تو چوکیدار کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے وہ بھی باہر آ گئی۔ وہ دونوں گاڑی پر گئے تھے، اس لیے 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہاں پر پہنچنے والے تھے، جبکہ کشمالہ تیزی سے گلیوں کی سمت بھاگی کہ شارٹ کٹ لے کر قبرستان پہنچ سکے اور ان سے پہلے پہنچ کر اپنے باپ کو وہاں سے روانہ کر سکے۔ لیکن جب تک وہ وہاں پر پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ دراب اس کے باپ پر ہتھیار تانے کھڑا تھا اور سردار بیگم تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سردار بیگم کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دراب کو دیکھ کر کہنے لگی، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے اس کو اوپر روانہ کرو۔ اس وقت سردار بیگم کے لہجے میں بے انتہا نفرت تھی۔ کشمالہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا اور جب تک وہ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آتی اور دراب کو اس عمل سے روک پاتی، ایک ٹھا کی آواز قبرستان میں گونجی تھی۔ ہر کوئی جہاں تھا وہیں پر رک گیا۔ کشمالہ نے اپنے باپ کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی چیخ نے قبرستان کو لرزا دیا۔ کشمالہ کو دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ بابا! وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے بابا کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور کشمالہ کو یہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دراب کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میرے بابا کو مار دیا؟ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، میرے بابا بے قصور ہے، تم نے انہیں مار دیا۔ وہ رونے اور چلانے لگی، اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ سردار بیگم دراب کو کہنے لگی، یہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لے گی اور ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے جلدی سے لے کر آؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ کشمالہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی، بار بار اپنے آپ کو چھڑا کر اپنے باپ کی سمت بھاگ کر جا رہی تھی۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لائے اور گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آئے۔ کشمالہ نے حویلی پہنچتے ہی سردار بیگم کو روک لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے باپ کی سزا بھگتنے کے لیے ہی یہاں پر بنی ہو کر آئی تھی، پھر آپ ایسے کیسے میرے باپ سے انتقام لے سکتی ہیں؟ آپ نے قبائلی رسم و رواج کو توڑا ہے۔ پھر دراب کی طرف دیکھ کر اس نے دکھی انداز میں کہا، میں نے تو آپ کو مختلف سمجھا تھا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سردار بیگم کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کی طرح ہی شفاق اور ظالم۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ اگر آپ نے یہی سب کرنا تھا تو میرے ساتھ اچھا ہونے کا ناٹک کیوں کیا؟ میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سردار بیگم نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے جیسے تمہاری معافی کی بڑی پرواہ ہے، اور رانی کو آواز دے کر کہنے لگی، اس کو لے کر جاؤ اور کمرے میں بند کر دو، شور کر کر کے اس نے میرے سر میں درد کر دیا ہے۔ انہوں نے دراب کی طرف دیکھا، وہ بالکل چپ تھا۔ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ جانتی ہیں ان ہاتھوں نے کبھی ایک چیونٹی تک نہیں ماری اور آج آپ نے انہی سے ایک انسان کا خاتمہ کروا دیا۔ لیکن آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ سے کیا وعدہ نبھا دیا، آپ کی قسم پوری کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے سامنے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے گھبرا کر چوکیدار کو بلایا اور پوچھا، یہ کس قسم کا شور باہر ہو رہا ہے؟ چوکیدار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، کشمالہ بی بی کے گاؤں والے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے قبائلی رسموں کو توڑتے ہوئے کشمالہ بی بی کے باپ پر حملہ کروا دیا ہے، تو اب آپ ان کی ونی کی ہوئی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ نے کشمالہ بی بی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا تو وہ حویلی پر توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے۔ پہلی بار سردار بیگم کو احساس ہوا کہ اپنی دشمنی اور نفرت میں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ معاملہ سنگین ہو چکا تھا، ایسا ریئیکشن تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، پھر رانی کو کہنے لگی، کشمالہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دو۔ دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہوا یہ چلی جائے گی، کم سے کم میرے بیٹے کی نظروں کے سامنے تو نہیں رہے گی۔ اس کا باپ بھی چلا گیا اور اب یہ بھی چلی جائے گی تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کشمالہ روتے ہوئے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ دراب اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کا خالی پن اسے کاٹنے لگا۔ پہلے بھی تو وہ یہاں پر نہیں ہوتی تھی، محض 4-5 دنوں میں ہی اس کے ساتھ کی مجھے کس قدر عادت ہو گئی ہے کہ اب یہ خالی کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی چادر وہیں بیڈ پر چھوڑ گئی تھی، جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ اب اسے دراب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔
ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے تو ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ڈرائنگ روم میں پولیس آئی ہے۔ پولیس کا نام سن کر وہ چونک گیا۔ ایک عرصہ ہی ہو گیا تھا کہ پولیس نے ان علاقوں میں اپنا کام ختم کر دیا تھا، جن میں پنچایت اور جرگہ سارے فیصلے کرتا تھا۔ تو اب پولیس کا آنا سردار بیگم اور دراب دونوں کے لیے ہی حیرت والی بات تھی۔ نوجوان ایس ایچ او نے دراب کو دیکھتے ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو گرفتار کر لو۔ سردار بیگم بدحواس ہو کر چلائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر دراب کا چہرہ مٹھی میں جکڑ کر کہا، اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر قبرستان میں عمران پر حملہ شاید اس کے فرشتے کر کے گئے ہیں۔ سردار بیگم کو اپنی بیوقوفی کا احساس شدت سے ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ نہیں، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو بس اپنا بدلہ لیا ہے۔ اور آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے ہمارے ہاں سارے فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں؟ آپ جائیں، پنچایت فیصلہ کر لے گی اس نے جو بھی کیا ہے۔ سردار بیگم نے اپنے لہجے میں تھوڑی سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر سامنے کھڑا نوجوان ایس ایچ او ذرا بھی مروب نہیں ہوا۔ وہ بولا، وہ زمانے گئے جب یہاں پر پنچایت اور جرگے کا راج ہوتا تھا، اب میں آ گیا ہوں تو یہ سب نہیں ہوگا۔ اگرچہ مجھے یہاں پر آئے ابھی دوسرا دن ہے، مگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک مجرم کو اتنی جلدی گرفتار کر لیا۔ پولیس دراب کو اپنے ساتھ لے گئی تو سردار بیگم روتی رہ گئی۔ میرے بیٹے کو مت لے کر جاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے میں نے ہی کہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک بیٹا تو چلا ہی گیا تھا، میں نے دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے خود موت کی طرف دھکیل دیا۔ ہائے خدایا، میں کیسی ماں ہوں؟ اب یہ میرے بیٹے کے ساتھ جانے کیسا سلوک کریں گے؟ انہوں نے فوری طور پر شہر میں اپنے بھائی کو فون کر کے کسی وکیل کا انتظام کرنے کو کہا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ تھانے گئیں تو اپنے لاڈلے بیٹے کو فرش پر حوالات میں بیٹھے دیکھ کر ان کا سارا غرور اور تکبر منٹ پہ غائب ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ایس ایچ او کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، خدا کا واسطہ اسے یہاں سے نکال دے۔ پھر اپنے پرس سے ڈھیروں ڈھیر پیسے نکال کر میز پہ رکھ دیے۔ ایس ایچ او نے پیسوں کو دیکھ کر بہت غصہ کیا اور دبنگ لہجوں میں کہنے لگا، بی بی، آپ نے قانون کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مانا کہ آج سے پہلے آپ کے گاؤں میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے اس بیٹے کو بھی پھانسی کے تختے پر نہ پہنچایا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو انصاف دلانے کی خاطر دوسرے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو یاد رکھیں میں بھی بہت انصاف پسند ہوں۔ ایک انسان کی جان گئی ہے تو میں آپ کے بیٹے کو تو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ ایس ایچ او کے منہ سے اتنی خوفناک باتیں سن کر سردار بیگم کو دراب کی سلامتی خطرے میں نظر آنے لگی تھی، لیکن پھر ایک فون کال نے ان کے اندر امید جگا دی۔ ان کے ملازم نے بتایا تھا کہ کشمالہ کے باپ کی جان بچ گئی ہے۔ وہ اس وقت ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ موجود تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ گولی ان کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی، ورنہ اگر دل کے مقام پر لگتی تو آج وہ اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھی رو رہی ہوتی۔ بابا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دراب کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں آپ کا بدلہ اس سے لے کر رہوں گی۔ وہ اپنے باپ کے بازو پر سر ٹکائے رو دی تو انہوں نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ میری بچی، انتقام اور بدلے کی آگ اگر ایک بار سینے میں بھڑک جائے تو یہ سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تم اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں، میں آپ کو تکلیف دینے والوں کو نہیں چھوڑوں گی، اسے بھی برابر کی تکلیف دوں گی۔ ان کی نقاہت بھری آواز آئی، تو تم بھی وہی غلطی کرو گی جو سردار بیگم نے کی؟ بدلے کا یہ چکر چلتا رہا تو پھر نسلوں تک جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری غلطی میری ہی ہے۔ سردار بیگم کی آواز آئی تو کشمالہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ پاس آ کر انہوں نے عمران صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے میرے بیٹے کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جیل سے چھڑوا لیں، وہ آپ کا داماد بھی تو ہے، اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، بے شک کشمالہ سے پوچھ لیں۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے کو سزا ضرور ملے گی اور میں اسے سزا دلوا کر رہوں گی۔
اس نے میرے باپ پر حملہ کیا ہے، میرے باپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ وہ ابھی مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ سردار بیگم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، میں نے آپ کے بیٹے کو اور آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ فکر مت کریں، آپ گھر جائیں، میں ابھی پولیس کو بلوا کر سارے معاملات حل کروا لیتا ہوں۔ یہ سن کر سردار بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس پلٹ گئیں تو کشمالہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، بابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ مانا کہ دراب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ عمران صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کہا، دراب نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ ہم دونوں کی پلاننگ تھی۔ کشمالہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، دراب بہت اچھا اور نیک بچہ ہے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کے بھائی کی جان نہیں لی، وہ بس ایک حادثہ تھا، لیکن وہ سردار بیگم کی وجہ سے بہت مجبور بھی تھا۔ اس اپنے ماں کی انا کو تسکین پہنچانی تھی، ورنہ وہ ایک زخمی سانپ بن کر تمہیں ڈستی رہتی۔ اس لیے اس نے مجھے کال کر کے بلوایا اور ہم نے یہ پلان بنایا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے میرے اوپر ایسے نشانہ باندھے گا کہ گولی میرے بازو کو چھو کر گزرے گی تاکہ مجھے کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو۔ اس کا جیل جانا بھی ہمارے ہی پلان کا حصہ ہے۔ وہ ایس ایچ او دراب کا کلاس فیلو ہے اور اسی نے دراب کو سردار بیگم کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو سکے اور سارے معاملات پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکیں۔ اور دیکھو، جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب وہ کبھی دراب کو بدلے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی اور نہ تمہارے اوپر کوئی بات کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ چکی ہیں۔ حیرانی کے مارے کشمالہ کا منہ کھل گیا، یعنی کہ دراب کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ عمران صاحب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت دروازے سے دراب اور ایس ایچ او اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگتی ہوئی جا کر دراب کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ دراب نے ہولے سے اسے پکارا، پھر اسے خود سے الگ کیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، دیکھ تو لو ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو ایک دم سے کشمالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عمران صاحب اور ایس ایچ او کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تو دراب نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، فکر مت کرو، تمہیں آج کی رات بھرپور موقع دوں گا، تو اپنے سارے جذبات اور محبت مجھ پر دل کھول کر نچاور کر دینا۔ یہ سن کر کشمالہ کا چہرہ شرم کے مارے سرخ پڑ گیا۔ وہ دونوں یہاں پر دیکھنے آئے تھے کہ عمران صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار بیگم بھی وہیں پر چلی آئیں۔ ان کی چال میں عاجزی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ نفرت، حسد اور جلن سوائے ان کے گھر کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کشمالہ اور اس کے باپ دونوں سے ہی معافی مانگی تھی۔ اب وہ کشمالہ کو ایک ونی کے طور پہ نہیں بلکہ اپنی بہو کے طور پر گھر لے جانے کے لیے آئی تھی، اور کشمالہ کو بھی پوری امید تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ دراب جیسے انسان کا ساتھ ہی اسے یقین دلانے کو کافی تھا کہ اس کی آئندہ آنے والی زندگی کس قدر حسین ہوگی۔